السلام علیکم۔ آج سے تقریباً 50,000 سال قبل ہجر علاقے میں مشہور عرب قبیلہ سمود رہتا تھا۔ یہ قبیلہ قوم عاد کی نسل سے ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور قوم عاد میں سے جو مومنین اللہ کے عذاب سے بچ گئے تھے، قوم سمود ان کی اولاد تھی۔ اس قوم میں بھی رفتہ رفتہ بت پرستی آ گئی تھی۔ اس وقت یہ علاقہ سعودی عرب میں ہے، جو ان دنوں مدائن صالح کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مدائن مدینہ کی جمع ہے، جس کے معنی ہے شہر، جیسا کہ صالح مشہور نبی حضرت صالح علیہ السلام کی طرف منسوب ہے، یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی بستیاں۔ مدائن صالح مدینہ منورہ اور تبوک کے درمیان مدینہ منورہ سے تقریباً 380 کلومیٹر شمال مغرب میں واقع ہے۔ مدینہ منورہ سے خیبر تقریباً 180 کلومیٹر دور ہے، جو مدینہ منورہ اور مدائن صالح کے درمیان واقع ہے۔ بعض لوگ اس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ اس کی زیارت کوئی ترغیبی عمل نہیں ہے۔ آج بھی صبح سے شام تک ہجر یعنی مدائن صالح کی زیارت کی جا سکتی ہے، لیکن رات میں اس مقام میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کے تعلیمی و ثقافتی مشہور ادارے یونیسکو نے بھی مدائن صالح یعنی ہجر کی تاریخی حیثیت تسلیم کی ہے۔ مدینہ منورہ سے جاتے ہوئے مدائن صالح سے 22 کلومیٹر پہلے العلا شہر کا ایک خوبصورت شہر آباد ہے، جہاں لیموں، سنترا، انگور اور آم کے علاوہ گیہوں اور جو کی بھی خوب کھیتی ہوتی ہے۔ لیکن العلا شہر سے صرف 22 کلومیٹر کے فاصلے پر مدائن صالح واقع ہے، جہاں 5,000 سال گزرنے کے باوجود آج بھی زندگی کا کوئی اثر دور دور تک موجود نہیں ہے۔ حتیٰ کہ پینے کے لیے پانی بھی موجود نہیں ہے، کیونکہ اس سرزمین میں سرکش قوم پر اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب نازل ہوا تھا۔ اسی لیے جو مدائن صالح جاتے ہیں وہ پانی، جوس وغیرہ العلا شہر سے لے کر ہی جاتے ہیں۔ حجاج مقدس کے تجارتی قافلے اسی راستے سے ملک شام جایا کرتے تھے۔ عثمانی حکومت نے 1907 میں مدائن صالح میں ایک ریلوے اسٹیشن بھی بنایا تھا، جو مدینہ منورہ کے علاوہ دوسرا بڑا ریلوے اسٹیشن تھا۔ مدینہ منورہ سے خیبر اور مدائن صالح ہوتی ہوئی ٹرین دمشق جایا کرتی تھی، مگر سلطنت عثمانیہ کے زوال کے ساتھ ہی یہ تاریخی ٹرین بند ہو گئی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس علاقے سے گزرے تو آپ نے مسلمانوں کو یہ آثار قدیمہ دکھا کر وہ سبق دیا جو آثار قدیمہ سے ہر صاحب بصیرت شخص کو حاصل کرنا چاہیے، کہ یہ اس قوم کی بستی ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا، لہٰذا یہاں سے جلدی گزر جاؤ۔ یہ سیر گاہ نہیں ہے، بلکہ رونے کا مقام ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بہت پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل سے ہیں۔ انہیں قوم سمود کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ یہ قوم بہت طاقتور تھی اور پہاڑوں کو تراش کر گھر بنایا کرتی تھی۔ یہ لوگ بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو حد الامکان سمجھانے کی کوشش کی کہ اللہ کی عبادت کرو، صرف وہی عبادت کے لائق ہے، اسی نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ لیکن قوم سمود نے اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کی بات نہیں مانی۔ ایک مرتبہ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ اگر آپ ہمارے سامنے کے پہاڑ سے کوئی اونٹنی نکال کر دکھائیں گے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے پہاڑ سے اونٹنی بھی نکال کر دکھا دی۔ جس پہاڑی سے اونٹنی نکلی اسے فجل ناکہ کہا جاتا ہے۔ اس معجزہ کے باوجود چند لوگوں کے علاوہ قوم سمود کی بڑی تعداد ایمان نہیں لائی، لیکن کیونکہ انہوں نے اس معجزہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اس لیے وہ کسی قدر اس اونٹنی کا احترام کرتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے فیصلے کے بعد کنویں سے پانی پینے کی باری مقرر کر دی گئی۔ ایک دن اونٹنی کنویں کا پانی پیتی اور دوسرے دن قوم سمود کے لوگ، مگر آہستہ آہستہ انہوں نے اونٹنی کو ستانا شروع کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ایسا کرنے سے منع کیا، لیکن ایک دن قوم سمود کے کچھ شریروں نے اونٹنی کو مار ڈالا۔ حضرت صالح علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ کا عذاب نازل ہوگا، چنانچہ انہوں نے بتایا کہ 3 دن میں اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا۔ اس کے باوجود اس ضدی قوم نے توبہ کرنے کے بجائے حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں راستے میں ہی ہلاک کر دیا اور ان کا منصوبہ دھرا کا دھرا رہ گیا۔ آخرکار 3 دن گزرنے کے بعد شدید زلزلہ آیا اور آسمان سے ایک ہیبت ناک چیخ کی آواز نے ان سب کو ہلاک کر ڈالا۔
اس طرح قوم سمود اپنی پوری طاقت اور قوت کے باوجود ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی، اور ان کی بستی قیامت تک کے لوگوں کے لیے عبرت بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا ذکر متعدد مرتبہ اپنے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں فرماتا ہے، اور ہم نے عاد کی طرف ان کے ہم قوم ہود کو بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ میری قوم، خدا کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم شرک کر کے خدا پر محض بہتان باندھتے ہو۔